أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعددوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر ایک نوشتہ آسمان سے اتارا جائے. وہ تو اس سے بڑھ کر مطالبہ موسیٰ سے کر چکے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کھلم کھلا دکھا دو، تو ان کے اس ظلم پر بجلی نے ان کو پکڑ لیا تھا. پھر انہوں نے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو ہم نے اس پر بھی درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلی صنعت واضح فرمان عطا کیا اور ان سے عہد لینے کے لیے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا اور ان سے کہا دروازے میں سجدہ ریز ہو کر داخل ہونا، اور ہم نے ان سے کہا سب میں زیادتی نہ کرو، حدیں نہ پھاندو، اور ہم نے ان سے گاڑھا عہد لیا. تو ان کے نقض عہد کی وجہ سے اور اللہ کی آیات کے انکار کرنے کی وجہ سے اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاظ چڑھا ہوا ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو وہ کم ہی ایمان لائیں گے. اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے جس نے انہوں نے مریم پر بڑا بہتان لگایا اور اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ اس کو انہوں نے نہ قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، لیکن وہ شبہ میں ڈال دیے گئے. اور یقیناً وہ لوگ جو اس سلسلے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے گمان کی پیروی کے سوا، اور اس کو انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اس کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اہل کتاب میں ہر ایک اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر اس کی موت سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ ہوگا. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرٌ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة
والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان کی جانب سے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان پر حلال تھیں، اور اللہ کے راستے سے کثرت سے روکنے کی وجہ سے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے پختہ علم اور ایمان والے ایمان لاتے ہیں اس پر جو کچھ تمہاری طرف اتارا گیا اور جو کچھ تم سے پہلے اتارا گیا، اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے والے یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے بڑا اجر عطا کریں گے۔ یہ سورہ نساء کا 22واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور شخصیت اور نبی پر اترنے والی وحی اور کتاب اور نبی کا کردار ہر ایک اس کی صداقت کے لیے سراپا دلیل ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز، جس میں انسانی کا ہر مسام اور وحی الہی کا ہر فقرہ اور جملہ اور نبی کا ہر قول و عمل، بلکہ نبی کی خاموشی اور سکوت بھی اپنے اندر اس کی صداقت کے لیے دلائل کا انبار پوشیدہ رکھتی ہے۔ لیکن جو نصیب طے کر چکے ہوں کہ کچھ بھی ہو ہمیں حق بات کو تسلیم نہیں کرنا ہے، وہ ہزار بہانے بتے بناتے ہیں، دلائل مانگتے ہیں، ثبوت طلب کرتے ہیں، معجزوں کی فرمائش کرتے ہیں۔ یہی حال یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا۔ ان کی ایک فرمائش اور مطالبہ اور ایمان لانے کے لیے شرط یہ تھی کہ آسمان سے ایک نوشتہ اور تحریر یا اللہ تعالیٰ کا خط براہ راست ہمارے پاس آنا چاہیے کہ محمد بن عبداللہ ہمارے سچے اور آخری رسول ہیں، اور قرآن جو ان پر اتر رہا ہے وہ ہمارا ہی کلام ہے۔ جب تک اس طرح کی تحریر ہمارے پاس نہیں آ جاتی ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ ان کے اس مطالبے پر حیرت اور تعجب یا افسوس کی ضرورت نہیں، یہ انہی کے تو نام لیوا اور اولاد ہیں جنہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑھ کر مطالبہ کیا تھا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو بالکل کھلم کھلا نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ تم اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ نے تم کو ہدایت اور احکام دیے ہیں۔ ان کی اس کافرانہ روش، مشرکانہ انداز اور ظالمانہ فرمائش پر اللہ کا غضب بھڑکا اور اچانک بجلی اور کڑک نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان ظالموں کا حال یہ تھا کہ نہ معلوم کتنے معجزے دیکھ چکے تھے، نہ معلوم کتنی کھلی نشانیاں ان کے سامنے آ چکی تھیں۔ کیا انہوں نے عصائے موسیٰ اور ید بیضا نہیں دیکھا تھا؟ بھرے مجمع میں جادوگروں کی شکست کا منظر نہیں دیکھا تھا؟ جادوگروں کا ایمان اور اس کے نتائج ان کے سامنے نہیں تھے؟ لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک مصر میں بنی اسرائیل کا منتشر ہونا اور اپنی تمام فکری، اخلاقی اور عملی بے رویوں اور مذہبی اور سیاسی بے دینی، بے عملی اور بدعملی کے باوجود مہینوں اور برسوں کی کوششوں کے بعد ہی صحیح ان کا موسیٰ علیہ السلام کی آواز پر اکٹھا ہونا اور شہری اور وطنی سہولتوں، آسائشوں، گھروں، مکانوں، جائیدادوں وغیرہ کو چھوڑ کر عورتوں اور بچوں سمیت نکل کھڑا ہونا اور ان کی نگاہوں کے سامنے سمندر کا پھٹنا اور راستہ بن جانا، ظالم فرعون کی غلامی سے نجات پانا اور فرعون کا اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو جانا، پھر صحرا میں من و سلویٰ جیسی نعمتیں میسر آنا، مطلع پر آلود ہو رہنا، چٹان پر عصائے موسیٰ کی ضرب سے 12 چشمے پھوٹنا، یہ اور قسم کے کتنے معجزات، کتنی نشانیاں اور کتنے واضح دلائل ان کے سامنے تھے، مگر ان کے باوجود ان بد نصیبوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس بت پرستی کا اسی طرح کی کوئی تعویل کی ہوگی اور اپنے ضمیر کو دبانے کے لیے کوئی بہانہ بنایا ہوگا، جس طرح کی تعویل اور بہانے آج بھی بنائے جاتے ہیں۔ بزرگوں کو معبود بنانے والے، ان کو مشکل کشا، فریاد رس اور حامی و ناصر قرار دینے والے، ان کو حاجت روا سمجھنے والے، ان کو نذرانے چڑھانے کے لیے نیازیں دینے اور قبروں کو سجدے کرنے اور طاقتوں سے منتیں مرادیں مانگنے کے لیے آج کے مسلمان تعویلیں کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کھلے شرک کے باوجود ہم نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ توبہ کا طریقہ ان کو تعلیم کیا کہ مجرموں کو خود قتل کریں، اور اس طرح ہم نے ان کو معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو سلطان مبین، کھلی سند اور واضح حجت عطا کی کہ واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر اللہ کا کلام اترتا ہے اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں ایک پیغمبر کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو خصوصی معجزوں سے نوازا اور احکام عشر تختیوں پر لکھے ہوئے عطا کیے، مگر اس کے باوجود انہوں نے عہد وفاداری اور عہد اطاعت دونوں کی خلاف ورزیاں کیں
اور اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا عہد لینے کے لیے ہم نے پہاڑ کو ان کے سروں پر بلند کر دیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ فلاں شہر فتح کر لو، اور جب جہاد کی غرض سے بستی میں داخل ہونا تو مغروروں اور دنیا پرستوں کی طرح غرور اور گھمنڈ کا اظہار کرتے ہوئے مت جانا، بلکہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے بندگی اور غلامی کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہونا، یا خیمہ عبادت میں سجدہ ریز ہو کر داخل ہونا۔ مگر ظالموں نے اس کے برعکس رویہ اختیار کیا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ سب کے قانون کی خلاف ورزی مت کرنا، اس کے لیے اللہ نے ان سے سخت عہد لیا، مگر ظالموں نے اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ تو جو لوگ آج آسمانی نوشتہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کا تاریخی کردار یہ ہے کہ انہوں نے کسی عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کسی دلیل کو دلیل نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نقض عہد کی وجہ سے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر انکار کی روش اختیار کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے اوپر کسی کی دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو، اور ان کے حضرت مریم علیہ السلام پر الزام تھوپنے اور بہتان لگانے کی وجہ سے، اور اس طرح کفر بکنے پر، اور ان کے یہ کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا ہے، اور یہودیوں کی ظالمانہ روش کی وجہ سے، اور اللہ کے راستے اس کثرت کے ساتھ روکنے کی وجہ سے، اور سود خوری کی وجہ سے، اور لوگوں کے مال حرام اور باطل طریقوں سے کھانے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھیجی، اور ان پر ذلت و خواری مسلط کر دی، اور ان پر کچھ پاکیزہ چیزیں جو ان پر پہلے حلال تھیں حرام کر دیں، اور ہم نے ان میں سے کفر و انکار کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہودی اور عیسائی کہتے تھے ہم کچے عقیدے کے لوگ نہیں ہیں کہ تمہاری باتوں میں آ جائیں، ہم پختہ ذہن اور پکے عقیدے کے لوگ ہیں، ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں، ان پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا ہم پر اثر نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا، غلاف کچھ بھی نہیں چڑھا ہے، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر و شرارت کی وجہ سے ٹھپا لگا دیا ہے، اس لیے وہ ایمان کم ہی لائیں گے۔ یہودیوں نے سینہ ٹھوک کر کہا تھا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل نہیں، بالکل جھوٹے ہیں یہ لوگ، انہوں نے نہ تو ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی دے سکے، بلکہ اللہ نے ان کی نگاہوں سے بچا کر موصوف کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ غالب ہے، اس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ حکمت والا ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت سے لبریز ہوتا ہے۔ یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہی تھی کہ ان کو شبہ میں ڈال دیا۔ یہودی خود عیسائی سلسلے میں طرح طرح کے اختلاف میں مبتلا تھے اور ہیں۔ مثلاً جو شخص صلیب پر چڑھ گیا وہ مسیح علیہ السلام نہیں تھے، وہ صلیب پر چڑھائے گئے مگر ان کی موت صلیب پر نہیں ہوئی، انہیں موت تو صلیب ہی پر آئی مگر بعد میں زندہ ہو گئے، ان کی جسمانی موت صلیب پر ہی ہوئی مگر ان کی روح اٹھا لی گئی، ان کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ اٹھا لیا گیا، اور یہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہوا۔ یہ اختلافات اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو شبہ میں ڈال دیا تھا، اور اس مشتبہ حالت سے نکلنے اور صاف ستھری فضا میں سانس لینے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آج اہل کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں اور قرآن کی صراحتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ یہ دعوت وہی دعوت ہے جو تمام نبیوں نے دی تھی، وہی توحید، رسالت اور آخرت کی حقیقت پر مبنی عقائد ہیں جو تمام آسمانی کتابوں نے پیش کیے، اور یہ کہ یہودیوں نے مریم علیہ السلام پر جو الزامات لگائے تھے وہ جھوٹے تھے، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام میں قطعاً الوہیت نہیں تھی، وہ اللہ کے بندے تھے، ان کے متعلق وہی عقائد اور صراحتیں صحیح ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے۔ آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں قرآن تعلیمات واضح ہوتی اور نکھرتی چلی جائے گی، اور اقتدار بھی قرآنی فکر اور قرآنی دعوت کو حاصل ہوگا۔ یہ چیزیں بھی اہل کتاب کی آنکھیں کھولنے میں مدد دے گی۔ جو باتیں آج ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی سمجھ میں آ جائیں گی۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عقائد، افکار اور نظریات پیش فرما رہے ہیں، جن اخلاقیات کی تعلیم دے رہے ہیں، جو معاشرتی، معاشی اور سیاسی اصولی لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اپنے انبیاء سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی جو وضاحت فرما رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کی پوزیشن جس طرح صاف فرما رہے ہیں، اور حق کے لیے جو دلائل اور ثبوت فراہم کر رہے ہیں،
اسلام کی جس طرح اپنے قول، فعل اور زندگی سے شہادت دے رہے ہیں، مذہب اور سیاست، انفرادی زندگی، عائلی زندگی اور اجتماعی زندگی میں جس طرح حق کی شہادت دے رہے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی شہادت دیں گے کہ میں نے کس طرح لوگوں کے سامنے اور اہل کتاب کے سامنے بھی حق کو واضح کیا تھا، اور ان کے سامنے انبیاء کی دعوت اور کردار کو کس طرح واضح پاکیزہ انداز میں سمجھایا تھا۔ اس کی شہادت وہ آخرت میں بھی دیں گے۔ پھر وہاں وہ اہل کتاب جو ایمان نہیں لا رہے ہیں کیا جواب دیں گے اور کس طرح پیچھا چھڑائیں گے؟ جو لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہوں اور اس کے ساتھ اللہ کی کتاب پر ظلم بھی روا کر رکھتے ہوں، کتاب کی خلاف ورزی کر کے اللہ پر ظلم کرتے ہوں، اللہ کے نبیوں رسولوں پر ظلم کرتے ہوں اور خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہوں، ان عقائد پر جمنے کے بجائے جو اللہ کی کتاب نے بیان کیے ہیں ان نئے عقیدے ایجاد کرتے ہوں، ان احکام اور طور طریقوں پر جمنے کے بجائے جو اللہ کی کتاب نے دیے ہوں، اپنی طرف سے نئے نئے احکام، نئے نئے طریقے اور نئی نئی رسمیں، عبادتیں، تہوار ایجاد کر لیتے ہوں، حلال و حرام، جائز ناجائز کی حدوں پر قائم رہنے کے بجائے جو اللہ کی کتاب نے قائم کر دی ہوں، اپنی طرف سے نئی حدیں اور سیمائیں قائم کرنے لگے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو رسوم و رواج کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے اور وہ رسوم و رواج خود ساختہ شریعت کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے شکنجے میں بے دست و پا ہو کر رہ جاتے ہیں، اور کتنی حلال و طیب اور پاکیزہ چیزیں اس طرح اللہ ان پر حرام کر دیتا ہے کہ دین پر ان کے ظلم کا نتیجہ اور سزا ہوتی ہے۔ جو لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح دین پر چلنے کے بجائے اور دین کی دعوت دنیا کو دینے کے بجائے، دین کے حق ادا کرنے کے بجائے دین کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور دین کی طرف بلانے کے بجائے اپنے قول و عمل سے، اپنے انفرادی اور اجتماعی رول اور کردار سے، اپنے ذرائع اور ابلاغ سے، اپنے پریس اور پلیٹ فارم سے، اپنے قلم اور اپنی ادبی صلاحیتوں سے، اپنی شعر و شاعری اور اپنی سنجیدہ ادب عالیہ سے، اپنی فلسفہ علم حکمت اور آرٹ سے، اپنی تعلیم گاہوں، لائبریریوں، لیبارٹریوں اور تجربہ گاہوں کے ذریعے، اپنے علوم و فنون، اپنی تہذیب و تمدن کے مختلف مظاہروں سے اور ایجادات اکتشافات کے ذریعے، اپنے اقتدار اور اپنی دولت کے ذریعے لوگوں کو دین سے دور اور برگشتہ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے اور ان کو ذلت و رسوائی کے عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کے خلاف ورزیاں کھانے پینے میں بھی کرنے لگیں، جو روزی روزگار میں بھی حلال و حرام کی پرواہ نہ کریں، ایسے باطل پرستوں کو اللہ تعالیٰ کافر اور منکر اور ناشکرہ قرار دیتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ایسے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اہل کتاب میں یہ کسی بھی گروہ اور جماعت میں جو لوگ پختہ علم ہوتے ہیں اور ان کے یہاں جو سچائی ان کے مذہب، دین اور دھرم میں ہوتی ہے، اس پر سچا ایمان رکھتے ہیں، وہ چونکہ تنگ دل اور تنگ نظر اور تنگ ظر، متعصب اور حق سے بے نیاز نہیں ہوتے ہیں، اس لیے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور چونکہ وہ سچے طالب حق ہوتے ہیں، جستجوئے حق رکھتے ہیں، ان میں خلوص ہوتا ہے، اس لیے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر بھی اسی طرح ایمان لے آتے ہیں جس طرح وہ پچھلی صداقتوں کو تسلیم کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر ایمان لا کر نہیں رہ جاتے بلکہ عملاً ایمان کے تقاضے پورے کرنے لگتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی عملاً اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے لگتے اور نماز جیسی اولین اور دائمی تربیتی فریضے پر کاربند ہو کر اللہ کے تمام حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے لگتے ہیں، مالی قربانیاں دینے لگتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح اپنی تربیت کے ساتھ بندوں کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے لگتے ہیں، اور یہ اللہ کے حقوق اور نماز کی اقامت اور بندوں کے حقوق اور زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ اور آخرت پر ایمان کے تحت اس کے تقاضے ہی سے کرتے ہیں۔ ایسے مخلص، سچے اور عملی مومنوں کو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔